بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. ان خوبیوں میں سے ایک خوبی انسان اپنی کمزوری اور پریشانی اور تکلیف کا احساس آہو و زاری سے کرتا ہے. قرآن کریم میں اس خوبی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لعلہم یتضرعون، کہ تم پر جو تکلیفیں اور مشقتیں اور تنگیاں اور سختی حالات آتے ہیں، یہ سارے سخت حالات اور تکلیف اور مشقتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ تم آہو زاری کرو. بیماریاں ہوں یا پریشانیاں ہوں، تکالیف ہوں یا مصیبتیں ہوں، انسان کی زندگی کا حصہ ہے. کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، تکلیف، بیماری کا شکار رہتا ہے. بیماری بھی آتی ہے، چلے بھی جاتی ہے، صحت مل جاتی ہے، پھر بیماری آ جاتی ہے. مشکلات آئیں، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، مشکلات چلی جاتی ہیں. تکالیف، مشقتیں، مزاج کے خلاف باتیں، یہ زندگی کا حصہ ہے. ان حالات میں، بیماریوں، پریشانی اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی ادا پسند ہے؟ وہ آہ و زاری اور اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار. بیمار ہو اور اکڑ کر کھڑا ہوا ہو تو لوگ دیکھنے والے بھی اس کو بیمار نہیں سمجھتے. بیمار ہو اور اللہ کو اپنی بہادری دکھا رہا ہو کہ میں تو بخار اور تکلیف آرام سے برداشت کر لیتا ہوں. اپنی بہادری دکھانے سے بسا اوقات بیماریوں اور پریشانیوں کا سلسلہ طویل ہو جاتا ہے، مختصر نہیں ہوتا، طویل ہو جاتا ہے. اور اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرنے سے، اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرنا، اس سے پریشانی اور بیماریوں کا سلسلہ مختصر ہو جاتا ہے. تو جب انسان اپنی تکلیفوں پر، اپنی بیماریوں پر، اپنی پریشانیوں پر اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کا سہارا بھی ملتا رہتا ہے اور سلسلہ بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ رہتی ہے. اور جب وہ کسی معاملے میں اپنی بہادری اور
مضبوطی دکھا رہا ہوتا ہے تو وہ حالات کا مزید شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ بزدل بنانا مقصود نہیں ہے، اللہ کے سامنے کمزوری دکھانا مقصود ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا لعلہم یتضرعون، ہم چاہتے ہیں کہ تم آہ و زاری کرو، ہمارے سامنے اپنی تکلیف اور کمزوری کا اظہار کرو۔ پھر کمزوری اور تکلیف کے اظہار کرنے میں بھی انسانوں کی دو حالت ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو اپنی کمزوری، پریشانی، مصیبتوں کا لوگوں کے سامنے رونا روتا ہے، وہ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، اس کے حالات نہیں بدلا کرتے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو اپنی کمزوری، بیماری، تکلیف، پریشانی کا اظہار اللہ کے سامنے آہ و زاری کی صورت میں کرتا ہے، اس کے حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہوگا، اللہ کے سامنے اپنی آہ و زاری کر رہا ہوگا، اللہ اس کے حالات کو اچھا کر دیں گے۔ تو بندے کی جو خوبی اللہ کو پسند ہے اور جو مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، وہ ہے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، کمزوری، بے بسی ظاہر کرنا۔ اور یہ آہ و زاری ایسی ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جاتے ہیں، بندے کے حق میں بہتری کے، خیر کے، عافیت کے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہنمیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کو ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا۔ جہنم میں جانے کے بعد سبھی آگ برداشت کر رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، یہ دو بہت زیادہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، آہ و زاری، چیخ، آہ برداشت نہیں ہو رہی، چیخ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان دونوں کو باہر نکال کے لاؤ، اور ان دونوں کو سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا مسئلہ ہے، تکلیف بہت ہو رہی ہے۔ تو وہ اور لوگ نہیں ہیں تکلیفیں سہنے والے، اور بھی تو ہیں جہنم میں، وہ بھی تو جل رہے ہیں، تمہیں کچھ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف زیادہ ہو رہی ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ آپ کی مہربانی چاہتے ہیں، آپ کی رحمت چاہتے ہیں۔ میری رحمت یہی ہے کہ دوبارہ جہنم میں چلے جاؤ۔ ایک تو جہنم کی طرف دوڑ جائے گا، حدیث میں آتا ہے ایک رک جائے گا اور آہستہ آہستہ چلے گا، اور مڑ مڑ کے اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بھائی جا کیوں نہیں رہے؟ کہا کہ دنیا میں سنا تھا جب ایک دفعہ آپ جہنم سے نکالیں گے تو دوبارہ نہیں ڈالیں گے، جب ایک دفعہ آپ کی مہربانی کسی پر ہو جائے گی تو دوبارہ اس پر آپ کی ناراضگی کا اظہار نہیں ہوگا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں ایک دفعہ میں جہنم سے نکل چکا ہوں، دوبارہ کیوں مجھے بھیجا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے صحیح سنا تھا، جاؤ جنت میں۔ دوسرے کو حکم ہوگا اس کو بھی نکال کے لاؤ، اتنی جلدی کیوں دکھائی جانے میں؟ کہا دنیا میں تو آپ کا کوئی حکم مانا نہیں تھا، آپ کا کوئی کہنا مانا نہیں تھا، جس کی سزا بھگت رہا ہوں جہنم کی آگ میں نے سوچا یہی آپ کا ایک حکم مان لوں۔ اللہ تعالیٰ پر اس کی رحمت اس پر بھی ہوگی اور اس کو بھی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دیں گے۔ اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ یہ دونوں جہنمی تھے، جہنم میں چل رہے تھے، چیخ و پکار، آہ و زاری کرنے کی وجہ سے نکل گئے۔ تو بندے کی اللہ تعالیٰ کو یہ ادا کہ اپنی تکلیف کا اللہ کے سامنے کمزوری اور بے بسی کی صورت میں اظہار کرنا اللہ کو پسند ہے۔ حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے ایک بندے کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ
آپ کا فلاں بندہ ہے، عرصے دراز سے ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں مانگتا ہے، بڑا روتا ہے اور بڑی آہ و زاری کرتا ہے، اس کی آہ و زاری اور اس کی کمزوری پر اے اللہ ہمیں ترس آ رہا ہے۔ آپ کیوں نہیں ترس فرما رہے اس پر؟ مہربانی کیجئے، اس کی دعا کو قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا میں جاؤ اور دیکھنا، دنیا میں لوگ پرندوں کو پنجرے میں بند کرتے ہیں اور وہ پرندے پنجرے میں چیختے رہتے ہیں، یہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ تو فرشتے انسانی شکل میں دنیا میں آئے اور دنیا والوں سے پوچھنا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ پرندے پنجرے میں کیوں رکھے ہوئے ہیں اور ان کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ آزاد کر دو، ان کی چیخ و پکار پر تمہیں ترس نہیں آتا؟ تو وہ بندے، وہ دنیا والے فرشتوں کو جواب دیں گے کہ ان کی آواز اچھی لگتی ہے، ان کا چہچہانا اور ان کی آوازیں نکالنا ہمیں پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم نے ان کو بند کیا ہوا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کریں گے، اللہ ہم نے جا کر دنیا والے سے پوچھا کہ ان پرندوں کو کیوں بند کیا ہوا ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا کہ ان کا چہچہانا اچھا لگتا ہے، ان کا بولنا اچھا لگتا ہے، ان کی آوازیں اچھی لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ میرا یہ بندہ ہے، اس کی دعا اور حاجت تو میں قبول کر لوں گا، پوری کر دوں گا، لیکن جو ہی اس کی حاجت اور اس کی دعا قبول ہوگی، حاجت پوری ہوگی، یہ مانگنا چھوڑ دے گا۔ مجھے اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے، مجھے اس کی آہ و زاری اور اپنی فریادیں جو کر رہا ہے مجھ سے جس انداز میں، یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اگر میں نے اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر دیا تو یہ مانگنا چھوڑ دے گا۔ ہماری حالت بھی یہی ہے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کی حالت یہ ہے کہ جب تک اس کی حالت اچھی ہوتی ہے، دنیاوی فراوانی، مال و دولت کی کثرت، صحت بھی اچھی، کاروبار بھی خوب چل رہا ہے، کسی بھی طرح سے کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہیں ہے، تو یہ خوشحالی میں اپنے اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اس کو فرصت ہی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، پریشانی آ جائے، تو پھر یہ لمبی لمبی دعا کرتا ہے، فضو دعا ان عریض، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سکھ اور صحت کے زمانے میں، خوشیوں اور آرام کے زمانے میں اللہ کو مت بھولو۔ اگر تم پر کوئی دکھ اور صدمہ اور کوئی بیماری آئے گی، اللہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تمہاری یہ آہ و زاری کا سلسلہ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلسلہ اور دعاؤں کا سلسلہ ہر حال میں رہنا چاہیے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ جب تک کاروبار اچھا چل رہا ہے تو نمازیں بھی چھوٹی ہوئی ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، دعاؤں کی تو فرصت ہی نہیں ہے۔ نماز کے بعد اتنا وقت نہیں کہ 2 منٹ کی دعا کر لیں۔ جب تک صحت اچھی ہے تو اللہ یاد نہیں آ رہے، جب تک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرما بردار ہے، تو اللہ یاد نہیں آ رہے، اور جب کاروبار کو لگی کوئی بریک اور آیا کوئی نقصان اور بیماری جسم کو لگ گئی اور اولاد نے آنکھیں بدل لی، تو اب اللہ یاد آتے ہیں۔ جبکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآنی آیات اور احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ یہ خوبی، آہ و زاری کی خوبی اللہ کو پسند ہے، اور یہ مسلسل ہونی چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ جس حال میں رکھیں، لیکن اپنے اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا، اپنی مجبوریوں کا،
اپنی ضرورتوں کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا رہے، اپنی بے بسی اللہ کے سامنے دکھاتا رہے۔ بہادری وہاں نہیں چلتی۔ آج اگر ہم اپنی صحت پر ناز کر رہے ہیں تو بیماری بھی تو آگے کھڑی ہوئی ہے۔ آج اگر ہمیں اپنا کاروبار چلتا ہوا دکھ رہا ہے تو نقصانات کے اندیشے بھی تو آگے ہیں۔ آج اگر اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوئی ہے تو نافرمانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہر حال میں اپنے اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اظہار کرنا، اپنی بے بسی کا اظہار کرنا، اپنی تکالیف کا اظہار کرنا، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور اس چیز کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر بیماری کے ایام چل رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ مختصر کر دیتے ہیں۔ تکالیف سے گزر رہا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے اپنی تکلیف کا اللہ کے سامنے، مختصر ہو جائے گا زمانہ۔ اور اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح والدین میں اپنے بچوں میں والدین کو وہ اولاد زیادہ محبوب اور پسند ہوتی ہے جو بیمار ہوتی ہے، معذور ہوتی ہے۔ اگر 5 بچے ہیں، ایک بیمار ہو یا معذور ہو تو والدین کی پوری توجہ اسی پر ہوتی ہے۔ جب بندہ تکلیف میں، بیماری میں یا پریشانی میں ہو اور اپنے اللہ کے سامنے اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرتا ہو تو جس طرح والدین کمزور بچے پر توجہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے کمزور بندے پر توجہ رکھتے ہیں۔ اللہ کی نظروں میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ یہ میرا کمزور بندہ ہے، اوروں میں کمزور ہے، اور صحت مند ہے یہ بیمار ہے، اور مالدار ہے یہ فقیر ہے، اور گھر رکھتے ہیں اپنا ایک بے گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص توجہ ہوتی ہے۔ بس شرط وہی ہے کہ اپنی کمزوری کا بجائے ہم اللہ کے سامنے، بجائے ہم لوگوں کے سامنے اظہار کریں، فائدہ نہیں ہونا، اللہ کے سامنے اظہار کریں، فائدہ ہوگا۔ بس شرط یہی ہے کہ اپنی کمزوری میں اپنی بہادری نہ دکھائیں کہ میں بہت کچھ ہوں، نہیں، اللہ کے سامنے اپنی آہوزاری کرتے رہیں، کمزوری دکھاتے رہیں۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں خیر ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر